ہم اس بار ہندوستان کے مشرق سے آغاز کریں گے۔ یہ ایک ایسا اسٹریٹجک جملہ تھا جس نے نئی دہلی کے پاور سرکلز میں زلزلہ برپا کر دیا۔ حالانکہ اس بیان کے بعد کوئی دوسرا بیان تک نہیں دیا گیا، نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی اضافہ، لیکن اس ایک جملے نے بھارت کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اتنا ہلا دیا کہ آج تک اس کا دھواں دہلی کے اسٹریٹجک کمروں سے اٹھ رہا ہے۔ بھارت اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی مشرقی سرحد اس کا سب سے کمزور اور حساس ترین محاذ ہے۔ یہاں نہ صرف جغرافیائی کمزوریاں ہیں بلکہ تاریخی خوف بھی۔ جیسے ہی مشرقی بارڈر کا حوالہ دیا گیا، بھارت کے ریڈار فوراً بنگلہ دیش، چین اور سلیگوری کوریڈور کی جانب پلٹ گئے۔ اصل خوف یہ ہے کہ اگر پاکستان مشرق سے دباؤ بڑھائے یا اس کا کوئی بھی اسٹریٹجک تعاون بنگلہ دیش یا چین کے ساتھ ہو تو بھارت کا پورا شمال مشرقی خطہ مرکزی بھارت سے کٹنے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے۔ اور یہی وہ پس منظر ہے جس میں اچانک بنگلہ دیش کے لال منیرت ایئر بیس کا نام سامنے آیا۔ یہ ایئر بیس کئی دہائیوں سے تقریباً غیر فعال تھا۔ 1971 کے بعد اسے ایک اسٹریٹجک پوائنٹ کے طور پر بنایا گیا تھا، لیکن 1990 کی دہائی کے بعد وسائل کی کمی، کمزور فضائی قوت اور خطے میں بدلتی ترجیحات کے باعث یہ ایئر بیس بتدریج غیر فعال ہوتی گئی۔ نہ یہاں فائٹر اسکواڈرن تعینات تھے، نہ کوئی مستقل ریڈار کور، نہ کوئی بڑی فضائی سرگرمی، بس ایک بنیادی رن وے تھا جو ایمرجنسی یا تربیتی پروازوں تک محدود تھا۔ بھارت سمجھتا تھا کہ یہ بیس عملی طور پر ختم ہو چکی ہے، اس لیے مشرقی محاذ سے کوئی فضائی چیلنج نہیں تھا۔ لیکن گزشتہ چند سالوں میں دھیرے دھیرے تبدیلیاں شروع ہوئیں۔ لیکن اب بھارت کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش اس رن وے کی مرمت کر چکا ہے، نئے شیلٹرز بنائے جا رہے ہیں اور نیویگیشن اور ریڈارز اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں، اور اب بھارت کی نیندیں اس لیے بھی اڑی ہوئی ہیں کہ یہ ایئر بیس دوبارہ فعال ہو رہا ہے۔ نہ صرف ایکٹیو ہو رہا ہے بلکہ اسے ایک اسٹریٹجک پوائنٹ کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے جہاں مستقبل میں ہائی اینڈ فائٹرز بھی تعینات ہو سکتے ہیں۔ بھارت کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش سے چین کے دفاعی معاہدے بڑھ رہے ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم، ڈرونز، میزائل ٹیکنالوجی، فائٹر اپ گریڈ، یہ سب بھارت کے دل میں چبھ رہی ہے۔ اگر چین کی رسائی بنگلہ دیش تک مضبوط ہو گئی تو بھارت کا پورا مشرقی خطہ ایک اسٹریٹجک دائرے میں آ جائے گا۔ بھارت کے تجزیہ کار چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ لال منیرت بیس کا فعال ہونا بھارت کے ایسٹ فرنٹ پر ایک خاموش دباؤ ہے، اور اگر پاکستان نے مغربی سرحد پر پریشر بڑھا دیا اور چین شمال میں سرگرم رہا تو بھارت کو پہلی بار 3 فرنٹ پریشر کا سامنا ہوگا۔ ایک خوفناک صورتحال جسے وہ دہائیوں تک روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ بھارت کی سب سے بڑی کمزوری اس کا سلیگوری کوریڈور ہے، جسے کہا جاتا ہے چکنز نیک۔ یہ صرف 22 سے 24 کلومیٹر چوڑی پٹی ہے جو پورے شمال مشرقی بھارت کو باقی ملک سے جوڑتی ہے۔ اس کے شمال میں نیپال ہے، جنوب میں بنگلہ دیش، اوپر بھوٹان، اس کے آگے چین۔ ایک ایسا علاقہ جہاں کسی بھی اسٹریٹجک دباؤ سے بھارت کا پورا شمال مشرقی بھارت سے کٹ سکتا ہے۔ بھارت کے اندر یہ ڈر ہمیشہ موجود رہا کہ اگر مشرقی سرحد پر کوئی بھی اسٹریٹجک ماحول بنا اور مغرب پر پاکستان پریشر رکھے تو وہ 2 نہیں 3 فرنٹس پر پھنس سکتا ہے۔ اسی لیے پاکستان کے اس بیان نے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ایک دھمکی نہیں تھی بلکہ ایک جغرافیائی حقیقت کی یاد دہانی تھی کہ بھارت کی طاقت اس کے کمزور لنکس سے ماپی جا سکتی ہے۔ پاکستان نے کسی جارحانہ اقدام کے اعلان کی ضرورت نہیں سمجھی، لیکن یہ جانتا ہے کہ بھارت خود ہی اپنی کمزوریاں سمجھتا ہے۔ لال منیرت ایئر بیس کا دوبارہ فعال ہونا، چین کا بنگلہ دیش میں بڑھتا اثر، سلیگوری کوریڈور کی کمزوری اور پاکستان کا مشرقی محاذ پر ابہام چھوڑ دینا، یہ سب مل کر بھارت کے لیے ایک ایسا ذہنی دباؤ بنا رہے ہیں جو مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت مشرقی کمانڈ کو ہائی الرٹ پر رکھے ہوئے ہے، نئی بیسز بنانے کی کوشش کر رہا ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ جلدی سفارتی روابط کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اندرونی طور پر یہ خوف پھیلا ہوا ہے کہ کہیں خطے میں بننے والا نیا اسٹریٹجک معاہدہ چین، بنگلہ دیش اور پاکستان بھارت کے مشرقی محاذ پر کوئی نیا جیو پولیٹیکل کھیلنا شروع کر دے۔ یہی وہ پس منظر ہے کہ ایک جملے کو بھارت کے لیے ایک مکمل اسٹریٹجک چیلنج بنا دیا گیا ہے۔
मशरकी सरहद के तनाजुर में ये बयान भारत को सिर्फ परेशान नहीं करता बल्कि इसे याद दिलाता है कि इसकी सबसे कमजोर रग कहाँ है और खित्ता किस सिमत में बदल रहा है।